قیامت کے دن میدان محشر میں جو انسان اٹھ کر کے آئے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ننگا بدن، ننگا جسم، ننگے پیر، کوئی چپل نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی چپل نہیں، کوئی جوتے نہیں، تمام برانڈڈ مال یہی پڑا رہ جائے گا، تمام برانڈڈ مال۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیمتی کفن بھی لگا لے، اس کفن کے ساتھ بھی وہ نہیں اٹھ سکتا۔ رب کے رسول نے بیان فرمایا قیامت کے دن جب انسان محشر کی طرف جمع ہوگا، محشر میں آئے گا، انسان قبروں سے اٹھے گا، ننگا جسم ہوگا، غیر مختون، ختنہ بھی کیا ہوا نہیں ہوگا، بغیر چپل میں، بغیر کپڑوں میں، وہ ویسے ہی اندھا دون بھاگ پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کی روایت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اے لوگوں سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے، اسی طرح جس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، پہلی دفعہ اس دنیا میں لایا تھا، جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی گنتی نہیں تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ جب تمہاری کوئی گنتی نہیں، تمہارا کوئی ذکر نہیں، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں، تمہارا کوئی نام لیوا نہیں تھا، تب میں نے تمہیں وجود بخشا، اور جس طریقے سے پہلی دفعہ وجود بخشا، یقین جانو قیامت کے دن ہم دوبارہ تمہیں اسی طریقے سے اٹھا کر کے لائیں گے، اور اس بات کے کرنے پر ہم قادر ہیں اور ہم ضرور کریں گے۔ صحیحین میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی کتاب الرقاق میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کی روایت بیان فرمائی۔ اس روایت کو روک رہا ہوں یہاں پر، بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر بپا ہوگا، قیامت کے دن انسان اپنی قبروں سے اٹھے گا، اور جب قبروں سے اٹھے گا تو نہ جسم میں کپڑے ہوں گے، نہ پیروں میں جوتے چپل ہوں گے، اور نہ ہی ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح انسان اٹھے گا جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اسی کیفیت میں ہوگا، لیکن جسم اتنا چھوٹا نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھو۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات نے کہا، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض۔ اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تب تو پھر مرد عورت سب اکٹھے اٹھیں گے، پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، شرم نہیں کھائیں گے۔ ایک دوسری صحابیہ نے بھی اسی طرح کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کیفیت ہوگی محشر کی، انسان ننگے دھڑنگے ہوں گے، پھر ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا، اے فلانا عورت، تم کیا بات کرتے ہو کہ اس دن ہر انسان کو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک ایسی فکر دامنگیر ہوگی، ایک ایسی تکلیف میں انسان مبتلا ہوگا، ایک ایسی پریشانی میں انسان مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں آئے گا۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سے بھی یہی بات آپ نے بیان فرمائی، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ یا عائشہ، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کی تکلیف اس قدر شدید ہوگی محشر کی طرف اٹھائے جانے کی، اس قدر انسان حواس باختہ ہوگا۔ بھلا رب نے قرآن میں جو بیان فرمایا، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدۃہم ہواء، کہ انسان پلکیں نہیں جھپکے گا، اندھا دون بھاگے گا، آنکھیں کھڑی ہوں گی۔ اللہ اللہ، تو اس پریشانی میں جب مبتلا ہوگا تو کون کس کی طرف دیکھے گا؟ کس کو شرم آئے گی؟ کس کو حیا آئے گی؟ جب اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں حاضری دے گا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہر ایک کو اپنی پریشانی اسے مار ڈالے گی، اپنی پریشانی میں وہ مبتلا ہوگا، نہ باپ بیٹے کے بارے میں سوچے گا، نہ بیٹا باپ کے بارے میں سوچے گا۔